سورۃ الشورى کی ابتدائی آیات ہیں۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل حامیم عین سین قاف حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کذالک یوحی، اسی طرح پیغام بھیجا جاتا ہے، الیک، آپ کی طرف، وإلی الذین من قبلک، اور اسی طرح بھیجا گیا ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ اللہ العزیز الحکیم، اس اللہ نے جو غالب بھی ہے اور حکمتوں والا بھی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ وہو العلی العظیم، وہی بلند اور عظمتوں والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے ان کے اوپر سے۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، جبکہ فرشتے پاکی بیان کرتے ہیں اس کی، اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ ویستغفرون لمن فی الارض، اور معافی مانگتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہے۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، غور سے سنو، کوئی شک نہیں اللہ ہی ہے جو بہت بخشنے والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے بنایا اس اللہ کے سوا اوروں کو کارساز۔ اللہ حفیظ علیہم، اللہ ہی ان کا بھی نگہبان ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ نہیں ہیں ان پر وکالت کرنے والے۔ سورہ شورى کی ابتدائی آیات ہے، مکی صورت ہے، ترتیب کے لحاظ سے 43ویں صورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 62 ہے۔ مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی، 53 آیات اور 5 رکوعوں پر یہ صورت مشتمل ہے۔ اس کا آغاز حامیم کے لفظ سے ہوا، اور حامیم کے لفظ سے قرآن کریم میں 7 صورتیں لگاتار آئی ہیں۔ یہ ان میں سے تیسری صورت ہے۔ ان کو حوامیم 7 کہا جاتا ہے، 7 صورتیں جو حامیم کے لفظ سے شروع ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 7 صورتیں پورے قرآن کریم کا لب لباب ہے، یعنی خلاصہ ہے سارے قرآن کریم کا یہ حامیم 7، یعنی وہ 7 صورتیں جو حامیم کے لفظ سے شروع ہو گئیں۔
ان صورتوں کے اندر سب سے زیادہ زور اللہ پاک نے جو دیا ہے وہ اس بات پر کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جس پہ قرآن کریم کا بہت زیادہ زور لگا اور ان صورتوں کے آغاز میں اس کو بیان کیا گیا وہ یہ کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، حق اور سچ کتاب ہے۔ اور چوتھی چیز جو ان 7 صورتوں میں سب سے زیادہ بیان ہوئی وہ یہ کہ قیامت کا آنا برحق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ میرے محترم دوستو، یہی وہ 4 بنیادی عقائد ہیں۔ اگر آج ہم مسلمان انہی 4 عقائد کو اپنے اندر پیدا کر لیں تو یقیناً ہماری زندگیوں میں بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے، بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان صورت مبارکہ کو، ان کے مضامین کو سن کر زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے حامیم عین سین قاف، یہ 2 آیات میں 5 حروف مقطعات ہیں۔ بعض حضرات نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق ان کے معانی قریب کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حقیقت وہی ہے جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ ان حروف سے اللہ کی مراد کیا ہے اس کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جیسے بعض ڈگریوں کے کوڈ ورڈز ہوتے ہیں، بعض فائلوں کے کوڈ نیم ہوتے ہیں، اسی طرح یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان صورتوں کے کوڈ نیم ہیں، جیسے پی ایچ ڈی، بی اے، ایم اے، ایم بی بی ایس۔ اب ان کی مراد کیا ہے؟ ان کے پیچھے ایک علم چھپا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ صورتوں کے شروع میں جو حروف لائے جاتے ہیں تو یہ ایسے ہی ان صورتوں کے کوڈ نیم ہیں جن کو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کی مراد کیا ہے۔ بہرحال اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ 5 حروف ہیں، حروف مقطعات، کم سے کم ان کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ ایک حرف کے پڑھنے پہ کم سے کم 10 نیکیاں ملتی۔ گویا ان حروف کو جن کے معنی کی بھی سمجھ نہیں، پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، بغیر سمجھے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ بغیر سمجھے کے بھی اگر کوئی پڑھے گا تو یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ دیکھو ان حروف کا معنی سمجھ نہیں آتا، سارے یہی کہتے ہیں کہ جی اللہ بہتر جانتا ہے، مفسرین، محدثین، علماء، اتقیاء، اصفیاء، سب نے یہی کہا کہ جی ان حروف کا معنی کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب جب جانتے ہی اللہ رب العالمین ہے کہ ان کا معنی کیا ہے، تو ان حروف کو پڑھنے پہ بھی اللہ کی طرف سے نیکیاں مل رہی۔ 5 حروف ہے تو کم سے کم 50 نیکیاں انسان کو ملتی ہیں ان حروف کو پڑھنے سے جن کی سمجھ بھی نہیں آتی، اور جو سمجھ میں آ جائیں ان کا تو یقیناً اور بھی بہت بڑے فوائد ہیں۔ غالباً صورتوں کے شروع میں یہ حروف اس لیے بھی لائے جاتے ہیں کہ انسان پہلے اپنی جہالت کا اقرار کرے، انسان کہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، پھر قرآن کریم کو پڑھے گا تو قرآن کریم اس کے دل کے بند دروازوں کو کھولے گا، قرآن کریم اس کے دلوں کے اندر اپنے انوارات داخل کرے گا۔ لیکن جب ایک بندے کے دل دماغ میں پہلے سے یہ بات خناس یہ بیٹھا ہوا ہو جی میں نے سارا پتہ ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، تو پھر میرے بھائیوں ایسے بندے کو قرآن سن کے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ابو جہل اینڈ کمپنی بڑے بڑے لوگ تھے، یہ قرآن پاک سنا کرتے تھے اور عام زبان سے نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے سنا کرتے تھے، لیکن فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ کہ دل دماغ میں یہ خناس بیٹھا ہوا تھا
کہ جی ہم سب کچھ جانتے ہیں، وڈا آ گیا سانو سکھاؤن والا، بس اس بات نے قرآن کریم کو ان کے دلوں پہ اثر نہیں کرنے دیا۔ اس لیے اپنے دل دماغ میں یہ بات بٹھائیں کہ ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب سیکھنے والے ہیں، قرآن سکھانے والا ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں قرآن کے علوم کو جگہ نصیب فرما دے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے کذالک، اسی طرح یوحی الیک و الی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، جیسے اللہ پاک نے پہلے انبیاء علیہ السلام پر وحی بھیجی، اسی طرح اللہ پاک نے آپ کی طرف بھی وحی کا پیغام بھیجا۔ اگر لوگ تورات کو مانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل ہوئی، انجیل کو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، زبور کو مانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، تو قرآن کریم کو کیوں نہیں مانتے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی؟ فرمایا جیسے ہم نے پہلی کتابیں پہلے انبیاء علیہ السلام پہ اتاری، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھی یہ پیغام بھیجا ہے۔ وہی کہتے ہیں کسی ایسے پیغام کو جو خفیہ طریقے سے کسی کے دل میں ڈال دیا جائے۔ وحی کے اترنے کی مختلف صورتیں ہوتی تھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات وحی ایسے اترتی تھی کہ جیسے کوئی زنجیر گھسیٹی جاتی، کسی پتھر پہ گھسیٹی جاتی، اور آپ نے فرمایا کہ میرے لیے سب سے مشکل مرحلہ اسی وقت ہوتا، سردی کے موسم میں، سخت سردی کے موسم میں آپ کی مبارک پیشانی پہ پسینے کے قطرے آ جایا کرتے تھے، اتنا بوجھ پڑتا تھا وحی کا۔ بعض اوقات اونٹنی پہ سوار وحی اترنا شروع ہو گئی تو وحی کے بوجھ سے اونٹنی بھی بیٹھ جایا کرتی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، وحی اترنا شروع ہوئی، اتنا بوجھ پڑا مجھے یوں لگا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اتنا بوجھ پڑا۔ بعض اوقات وحی اس طرح اترتی کہ فرشتہ آ کے کوئی بات پیغام دے جاتا ہے، بعض اوقات خواب کے اندر کوئی چیز دکھا دی جاتی ہے، یہ ساری وحی کی شکلیں۔ لیکن غور کی بات یہ میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے یہاں فرمایا وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جیسے ہم نے وحی بھیجی۔ اس قبلک کے لفظ پہ اگر آپ غور کریں تو اللہ پاک نے کہیں قرآن کریم میں یہ نہیں فرمایا آپ سے پہلے بھی اور آپ کے بعد بھی، تو اسی لفظ سے معلوم ہوا کہ جو وحی آ چکی وہ آپ سے پہلے آ چکی، اب آپ پہ آنے والا پیغام اللہ کا آخری پیغام ہے۔ آپ پہ آنے والا پیغام اللہ کا کیا ہے؟ آخری پیغام ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ وحی اللہ نے قیامت تک کے لیے بند کر دیا۔ اب نہ کوئی نیا نبی ہے، نہ کوئی نئی وحی ہے، نہ کوئی نیا کلام اترے گا، یہی آخری کلام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری رسول ہے۔ اسی پیغام کو ساری دنیا کے انسانوں کو لے کے چلنا ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے یہ اتارا ہوا کس کا ہے؟ اللہ العزیز الحکیم، اس اللہ کا جو غالب بھی ہے، حکمتوں والا بھی ہے۔ وہ خود عزیز ہے، اس کا کلام بھی عزتوں والا، جس پہ نازل کیا وہ بھی عزتوں والا۔ وہ خود حکیم ہے، اس کا کلام بھی حکمتوں والا، جس پہ نازل کیا وہ بھی حکمتوں والا۔ یہ حکیم کا معنی اگر محکم سے کریں، مضبوط، تو اللہ خود بھی مضبوط ہے، اللہ کا کلام بھی مضبوط ہے، جس پہ نازل کیا گیا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی مضبوط ہے۔ اس لیے علماء نے ایک فائدہ قرآن کریم کی تلاوت کا یہ بھی لکھا ہے کہ جو بندہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کی زبان پہ بھی حق جاری کر دیتا ہے۔ اس کی زبان سے کبھی ایسی بات نہیں نکلے گی کہ جو کچی بات ہو، کمزور بات ہو، وہ محکم، مستحکم اور مضبوط بات کرے گا جو قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض،
آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا ہے؟ اللہ کا۔ لام کا لفظ ارشاد فرمایا، لام ملکیت کے لیے آتا ہے، اور یہاں اگر آپ غور کریں تو گرامر کے لحاظ سے لفظ یوں ہونا چاہیے، ما فی السماوات و ما فی الارض لہو، لہو کا لفظ آخر میں آنا چاہیے، گرامر کا تقاضا یہی۔ لیکن قرآن کریم کے اندر بعض اوقات یہ گرامر کے الفاظ کو جو الٹ کیا جاتا ہے، آگے پیچھے کیا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی بے فائدہ نہیں، یہ بھی بے فائدہ نہیں۔ اب اس جملے میں کیا فائدہ ہوا؟ اگر یوں ہوتا ما فی السماوات و ما فی الارض لہو، تو اس کا معنی یہ ہونا تھا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا بھی ہے، یعنی اس میں اللہ بھی شامل ہے اور بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب لہو کو شروع میں لے آئے، اب اس کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ کا ہی ہے، اللہ کا بھی نہیں ہے، اللہ کا ہی ہے، یعنی تنہا پوری کائنات کا مالک حقیقی صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ بلند ہے، وہ علو والا ہے، بلندی والا ہے، العظیم، وہ بڑا عظمتوں والا ہے، بڑی شانوں والا ہے، وہ بلند شان اور عظمتیں رکھنے والا ہے۔ اس کی عظمتیں، اس کی شانیں اتنی بلند ہیں، اتنی بلند ہے، فرمایا کہ آسمان قریب ہے کہ آسمان یتفطرن من فوقہن، ان کے اوپر سے آسمان پھٹ جائے۔ کیوں پھٹ جائے؟ کہ آسمان پر حدیث پاک میں آتا ہے اطت السماء وحق لها ان تئط، آسمان چوں چوں کرتا ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ ایسے آوازیں نکالے، کیونکہ امام فرمایا کہ آسمان پر ایک 4 انگل کے برابر بھی، 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ خالی نہیں ہے کہ جس پہ اللہ کا کوئی نہ کوئی فرشتہ واضع جبہتہ ساجدا للہ، اللہ کا فرشتہ اللہ کے سامنے پیشانی رکھ کے سجدہ نہ کر رہا ہو، ایک 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں۔ اتنا آسمانوں کے اوپر اللہ کے فرشتوں کا رش ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، تل دھرنے کی جگہ نہیں، یعنی آسمان بھرے پڑے اللہ کے فرشتوں سے، اور سب فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہیں، یعنی سبحان اللہ بھی پڑھ رہے اور الحمدللہ بھی پڑھ رہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ یہ تسبیح بھی ہے اور حمد بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، بخاری شریف کی آخری حدیث جو مدارس میں اختتام بخاری پہ پڑھی جاتی ہے کہ کلمتانی ثقیلتان فی المیزان، 2 کلمے ایسے ہیں جو میزان میں بڑے بھاری، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بڑے ہی پیارے، یعنی ان کا پڑھنے والا بھی اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سارے پڑھ لے میرے ساتھ مل کے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمے اللہ کو بڑے ہی محبوب، زبان پہ بڑے ہلکے، دیکھو نا ہم نے چند سیکنڈ لگے، یاد بھی ہو گئے، پڑھ بھی لیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لیکن فرمائے زبان پہ ہلکے ہونے کے باوجود میزان عمل کے اندر ان کا بڑا وزن ہے، بڑے بھاری ہے، وہاں ان کا بوجھ بڑا پڑے گا، میزان عمل کو جھکا دے گا۔ تو یہ فرشتے تسبیح بھی بیان کرتے، حمد بھی کرتے، ہم بھی تسبیح بھی بیان کریں اللہ کی، حمد بھی بیان کریں، یہ کلمات کثرت سے پڑھا کریں۔ اور فرشتے کیا کرتے؟ فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین والوں کے لیے استغفار کرتے، جو ہم الحمدللہ بچے ہوئے ہیں اتنے گناہوں کے باوجود، اتنی حکم و دولیوں کے باوجود، اللہ کی کھلی نافرمانیوں بے حیائیوں کے باوجود،
یہ فرشتوں کے استغفار کی برکت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کی برکت ہے۔ خود ایسے انسان موجود ہیں کہ جو اللہ سے راتوں کو اٹھ اٹھ کے معافیاں مانگتے، ساری امت کے لیے معافیاں مانگتے، اور اللہ رب العالمین کا اعلان ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے محبوب جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے میں تب تک بھی ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ آج میرے محترم دوستو استغفار کی بڑی کمی ہو گئی۔ دیکھو نا، ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے آپ ایک ایک مجلس میں 70 دفعہ سے بھی زیادہ استغفر اللہ کہا کرتے تھے، ایک ایک مجلس۔ حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ تو بخشے بخشائے، اللہ نے سب اگلے پچھلے معاف کر دیا ہے، بالفرض ہوں تب بھی معاف کر دیا گیا، اعلان کر دیا گیا باقاعدہ، لیکن پھر بھی آپ فرماتے 70 دفعہ سے زیادہ ایک ایک مجلس میں۔ اور ہم ذرا سوچیں، ہم پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے کتنی دفعہ استغفر اللہ کہا، اور پھر جو کہا ہے وہ کتنا سمجھ کے کہا ہے، اور سمجھ کے اس کو کہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ۔ ہم اردو میں کہہ لیا کریں اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، یا عربی میں کہہ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جتنا ہم استغفار کریں گے اللہ کی رحمتیں اتنی زیادہ ہم پہ برسے گی، عذاب خدا بندی اتنا زیادہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو فرشتے بھی ہمیں نہیں معلوم، فرشتے ہمارے لیے دعائے مغفرت کر رہے، یا اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کو معاف کر دے، فرشتے ہماری سفارش کر رہے۔ اور اللہ پاک فرماتے غور سے سنو، غور سے سنو، الا آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ان اللہ هو الغفور الرحیم، بخشنے والا بھی تو کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ الا ان اللہ ہوا، کتنی تاکیدیں لگا کے فرمایا، وہی تو ہے بخشنے والا، وہی تو ہے رحم کرنے والا۔ کون ہے اس کے سوا جو بخشنے والا ہو؟ کون ہے اس کے سوا جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہو؟ دنیا کے اندر بندہ کسی کی ملازمت کرے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ غلطی ہوگی وہ معاف کر دے گا، 4تھی دفعہ وہ کہے گا چل میاں تو میرے کام کا نہیں، نکل ادھر سے۔ اللہ کتنا مہربان ہے، دن میں نہیں گھنٹوں میں سینکڑوں غلطیاں کرتے ہیں، کبھی اس نے ہمیں نکالا نہیں، کبھی کھانا بند نہیں کیا، کبھی راشن بند نہیں کیا، کبھی ضروریات کو پورا کرنا بند نہیں کر دیا۔ گناہوں کی آلودگی کے باوجود وہ ہماری اوپر اسی طرح اپنی نعمتیں برسا۔ اللہ فرماتے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو اپنا کارساز بنا لیا، جنہوں نے بنا لیا اللہ کے سوا اولیاء، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والے، مسئلے حل کرنے والے۔ میرا آپ کا عقیدہ اور ایمان ہے، قرآن و سنت نے ہمیں یہی بتایا کہ مشکل کشا صرف کون ہے؟ اللہ۔ حاجت روا صرف کون ہے؟ اللہ۔ بگڑی بنانے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ اور میرے محترم دوستو، سارے مسئلے حل کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا۔ اللہ کو راضی کیے بغیر مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ اللہ راضی ہوگا تو ہمارے سارے مسئلے حل ہوں گے۔ آج ایک انسان اگر وہ چاہے کہ پیسوں سے میرے مسئلے حل ہو جائے، تو پیسوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلہ کون حل کرے گا؟ اللہ حل کرے گا۔ آج اور خدا چھوڑ کر ہم نے پیسے کو سب سے بڑا خدا بنا لیا، روپے کو سب سے بڑا خدا بنا لیا۔ آج آپ دیکھیں، اب فجر کی نماز کے اندر فکر کرنے کی بات ہے، حقارت کی بات نہیں، کسی کو کم تر سمجھنے کی بات نہیں، لیکن دکھ، درد اور غم اور کڑن کی بات ہے کہ کتنے نمازی ہیں فجر کی نماز، اور جو نہیں آئے وہ کیوں نہیں آئے؟ مؤذن تو اعلان کر رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اور وہ عملی طور پر نہ آ کر سوئے رہے
وہ عملاً کیا بتا رہے کہ نہیں نہیں نہیں، نماز نیند سے بہتر نہیں، نیند نماز سے بہتر ہے۔ مؤذن نے کہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ کہتا نہیں نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی جو ہے وہ دکان میں ہے، روپیہ پیسہ کمانے میں ہے۔ یہ دکان پہ بیٹھا ہے اور مؤذن کہہ رہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ اٹھ کے مسجد میں نہیں جا رہا، تو عملاً یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں، دکان اکبر، اللہ بڑا نہیں، بڑا کون ہے؟ وہ دکان بڑی ہے، ملازمت بڑی ہے، روپیہ بڑا ہے، پیسہ بڑا ہے۔ میرے محترم دوستو، پیسے سے کوئی انسان سکھ نہیں خرید سکتا، بیڈ خرید سکتا ہے، اے سی لگوا سکتا ہے، کمرہ ٹھنڈا کر سکتا ہے، لیکن اس ٹھنڈے کمرے میں بیڈ کے اوپر نیند آ جائے، سکون کی نیند کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا۔ ایک انسان راحت و آرام کے اسباب خرید سکتا ہے، لیکن راحت و آرام کون دے گا؟ وہ تو اللہ ہی دے گا۔ عزت کے سارے نقشے حاصل کر سکتا ہے، لیکن عزت کون دے گا؟ وہ تو اللہ دے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ پاک فرماتے مجھے چھوڑ کے جنہوں نے اوروں کو کرتا دھرتا بنا لیا، ان کا حفیظ بھی اللہ ہی ہے، ان کا نگہبان بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ لیکن آج جو جتنے مشرک اور کافر ہیں، رات کو سو جائیں تو ان کی سانس کی نالی چل رہی ہے، سانس کی ڈوری چل رہی ہے، یہ چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سانس کی نالی میں ہی جائے، کھانا کھانے کی نالی میں ہی جائے، پانی کی نالی میں ہی جائے، یہ ان کا نظام بھی کون چلا رہا ہے؟ اللہ ہی چلا رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے جو میرے دشمن ہیں ان کا حفیظ بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے، ان کا محافظ بھی میں ہی ہوں۔ فرمایا وما انت علیہم بوکیل، میرے محبوب آپ ان کے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں ہے، آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ نہیں ہے، تھانے دار نہیں ہے۔ اگر یہ ہدایت پہ نہیں آتے آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ ہاں آپ محنت کے مکلف ہیں، محنت کر دے، خوب کہہ سن لے، اس کے بعد کوئی نہیں مانتا تو وہ اس کا نقصان ہے، آپ کا کوئی نقصان نہیں۔ میرے محترم دوستو، ہم بھی نیت کریں، ہم اپنے دوست احباب کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے بچوں کو نماز کا کہیں گے ضرور، یہ نہیں کہ ہم کہنا ہی چھوڑ دیں۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کہتے سنتے رہنا چاہیے۔ جو نہیں آئے ہمیں ان کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم اگر نیت کر لیں کہ کل کو ہم ایک ایک بندے کو پیار محبت کے ساتھ لائیں گے، تو بتاؤ اگر آج ہم 10 ہیں تو کل 20 ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ اور اگر پھر 20 یہی کام کریں تو اگلے دن 40 ہو جائیں گے۔ لیکن ہم اگر یہ کہیں کہ جی نہیں بس میں آگے جڑا نہیں آندا خسمن کھاوے، یہ ہمارا کام نہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ دوسروں کی بھی فکر کر، ہمارا کام یہ ہے کہ ان کو بھی پیار محبت کے ساتھ مسجد تک لائیں، اللہ کے گھر تک لائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی فکر نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اگر کوئی نہیں آتا تو وہ اللہ کے سپرد محنت تو ہم کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن کی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرور